کہ انبیاء علیہم السلام کا جو اللہ رب العزت سے تعلق ہے، سر اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت ہی عمدہ عنوان ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی کریشن اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتی ہے تو وہ اپنا پرپز آف کریشن فلفل کرتی ہے۔ واہ! یعنی اگر مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس کی دی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق ساری چیزیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرپز آف کریشن ہے نا وہ فلفل ہو رہا ہے اور اگر کہیں ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پرپز آف کریشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی نسبت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق جوڑے، لیکن اس مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسی شخصیات کو چنا، پسند فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، اور مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا اہم یہ تعلق ہے بلا شبہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ فرمایا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکو۔ کیا کہنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں تو اللہ کی اطاعت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ یوں جان لیجئے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق یا انبیاء کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ انتہائی قربت والا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جن نفوس قدسیہ کو چنا وہ انبیاء ہیں۔ پھر ان کا دوسرا شرف یہ ہے، یعنی یہ نبوت عبادت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چنا ہے، تو انتخاب ہے اللہ کا۔ تو جسے اللہ نے چنا ہے وہ کتنے محبوب ہوں گے، کتنے پسندیدہ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرا انہیں شرف عطا فرمایا کہ ان پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام ہوئے، تو ہم کلامی کا شرف بھی اگر ملا ہے تو انبیاء کرام کو ملا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات اپنی مخلوق کو عطا فرمانے تھے براہ راست نہیں دیے بلکہ اپنے نبیوں کے ذریعے عطا فرمائے۔ جو کلام اپنی مخلوق کو دینا تھا وہ نبیوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے وہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم اسلام کے اندر عبادت میں نماز سب سے فضیلت والی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے، جو ہر مسلمان پہ ہر حالت میں فرض ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نماز کی ادائیگی بھی ہمیں کیسے سکھائی گئی کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، بھئی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان نماز پڑھ لگے ہیں در حقیقت وہ رسول اللہ کی اداؤں کو اختیار کر رہے ہیں۔ حضور نے قیام کیا، پوری امت قیام کر رہی ہے۔ سرکار نے رکوع کیا، پوری امت رکوع کر رہی ہے۔ سرکار نے سجدے کیے، پوری امت سجدے کر رہی ہے۔ اور جس طرح حضور نے کیا اللہ کو ویسا ہی پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ اور پسند نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ تعلق دیکھیں اللہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بندوں کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے محبوب کی اتباع کرو۔ براہ راست حکم دیا میری اتباع کرو، محبت تو اللہ کی کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے حکم نازل فرمائے بس اس پہ عمل کر لو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، فَاتَّبِعُونِی، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو ہے لیکن ایسے کرنا ہے جیسے محبوب نے سکھایا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس انداز میں کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ جو نبیوں سے جڑتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو نبیوں سے نہیں جڑتا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور انبیاء کرام اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں عاجزی، نیاز مندی، اللہ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہمیشہ ان کی زندگی میں شامل رہی۔ ورنہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے،
اور میں کچھ بھی کروں گا وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے باوجود محبوب ہونے کے باوجود اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق دیکھیں کہ سرکار رات رات بھر عبادت فرما رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہے، حضور اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا، اے عائشہ کیا آپ نے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ مقام ابدیہ، استغفار بھی کرتے نظر، استغفار بھی کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں، ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام اتنے محبوب ہونے کے باوجود تقوی پرہیزگاری کا بھی اعلیٰ معیار ہوا کرتے ہیں۔ تو جو انبیاء سے جڑتا ہے وہ اللہ سے جڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔